اسلامی دنیا کے ناظرین، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا پیدائشی نام عبد القعبہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھا۔ ابو بکر کنیت تھی، صدیق اور عتیق لقب تھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ والدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت صغر تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے اور قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو تمیم سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2 سال چھوٹے تھے اور آپ کا خاندان زمانہ جاہلیت میں بھی بڑا معزز تھا۔ قتل کے مقدمات میں خون بہا کا فیصلہ آپ کے قبیلے کے سپرد تھا۔ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچپن ہی سے خاصا انس اور لگاؤ تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب میں داخل تھے۔ ابتدا ہی سے بڑے حلیم الطبع اور سلیم الفطرت تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نوشی سے نفرت تھی اور آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ نہایت راست باز اور دیانتدار مشہور تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے یہ حقیقت واضح کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے بغیر کسی تردد کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آخر دم تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو بنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے جس کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے ساری زندگی تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر دی۔ کئی اکابر صحابہ جیسے حضرت طلحہ، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح وغیرہ آپ کی تبلیغ سے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ کفار مکہ کی اظہار رسانیوں کے باوجود 13 برس تک آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان اور مال سے خدمت کی۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی۔ مشرکین نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے والوں نے آپ کو بچایا۔ کئی غلام اور کنیزیں ایسی تھیں جو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں اپنے آقاؤں کی ظلم و ستم سہ رہی تھیں۔ آپ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ان میں حضرت بلال، آمن بن فہیرہ، جاریہ اور نہدیہ قابل ذکر ہیں۔